السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے علی حیدر ہیں راولپنڈی سے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے روح میں بھی حکومت نواز شریف کی ہے، مگر شیخ رشید پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ نون لیگ میں سے شین لیگ یعنی شہباز شریف کی پارٹی جنم لے چکی ہے اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اتنی جلدی اور آسانی سے سیاست اور اقتدار کا نشہ چھوڑ سکتے ہیں؟ علی حیدر صاحب، آپ کا سوال بہت طویل اور تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کی کچھ چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ باتیں ہیں۔ مثلا پہلا آپ کا جملہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے روپ میں بھی حکومت نواز شریف کی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ میری کسی بات سے یہ تاثر گیا ہو تو اور بات۔ کنٹینیوٹی ایک خاندان کی ہے، شہباز شریف سوال ہی نہیں پیدا۔ یاد رکھیں، پوری دنیا کی تاریخ جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، تلوار کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، جب چلتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی۔ مغلیہ خاندان کا ایک بندہ بتائیں جس نے بھائی نہ مارے ہوں یا ذلیل نہ کیے ہوں۔ ہم ظہیر الدین بابر سے شروع کرتے ہیں۔ جب چھوٹی عمر میں ظہیر الدین بابر کے عمر شیخ مرزا والد کا نام تھا، فرغانہ میں ڈیتھ ہوئی تو جو سسرالیے، جو کتے رشتہ دار اس کے پیچھے چڑھ گئے تھے، ہمایوں کے ساتھ اس کے بھائی، سارے کے سارے۔ ہمایوں کے بعد اکبر، بیٹے نے بغاوت کی، جس کو جہانگیر نے ایک بیٹا مروایا، خسرو، جس نے کہا تھا کہ دادا نے آپ کو معاف کر دیا تھا، تو اس نے جواب دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے باپ نے غلط کیا تھا۔ اچھا، سلطنت عثمانیہ مسلمان بڑا فخر کرتے ہیں، کیا ہے؟ خود مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے مجھے یہ بتائیں۔ آپ کو پتا ہے کیسے کیسے دلیر لوگوں کو کتنی اذیت ناک اور توہین آمیز موت مسلمانوں کی طرف؟ یہ تو سارا کربلا کی کہانی ہے، اور صرف مسلمانوں میں نہیں۔ اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ کنگ شپ نوز نو کن شپ، یہ انگریزی کا محاورہ ہے۔ تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ ہاں، کھیل سارا ایک ہی خاندان میں، سوال ہی نہیں پیدا۔ حکومت نواز شریف بیچارہ تو فارغ ہو گیا، وہ تو ایڑی چوٹی کا بیچارہ زور لگاتا ہے، اس کے چمچوں نے اشتہار بنائے کیا وہ پاکستان کو نواز دو، تو پاکستان تو نوازا نہیں گیا، شبازا گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خالہ جی کا باڑا ہے؟ حمزہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ جو شیخ رشید نے کہا، تو شیخ رشید کی پیش گوئیاں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو اس کو چھوڑیں گے، جنم باقی جو کھیل ہوگا وہ دیکھ لیں گے، لیکن نو، they were never together۔ پہلے دن سے شریکہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ شریکہ نہیں ہو سکتے، میں اور خاور جو کیمرے کے پیچھے ہم شریکہ نہیں ہوں۔ شریک وہ ہوتا ہے جو باپ کے خون اور ماں کے دودھ میں شریک ہو، جائیداد میں، لیگسی میں شریک ہو، وہ ہوتا ہے شریکہ۔ تو شہباز شریف اس وقت تک لائنگ لو سینسبل، جب تک پتا تھا بھائی بہت پاپولر ہے، اب اسے پتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کہانی۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی؟ بالکل ختم ہو چکی، بالکل۔ یہ چراغ، ہمارے ایک محاورہ ہے، چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، پھڑپڑاتا ہے۔ یہ مریم نواز اور خاص طور پہ انفارچونیٹلی میں خوش نہیں ہوں اس بات میں، وہ ٹپیکل وہی کچھ کر رہی ہے جو اس کے بزرگ۔ اچھا، آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ نواز شریف اتنی جلدی اور آسانی سے سیاست اور اقتدار کا نشہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن چھڑوا دیا جائے گا۔ ایک بندہ ہے جسے الکوہل کی عادت ہو، کچھ جرسی ہے، کچھ لانا ہے، وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ اس کو بند کر کے لاک اپ میں جینون پیرا ہو، کیا کرے گا؟ یا مر جائے گا یا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست اور اقتدار کا نشہ پھر رہ کہاں گئی ہے نون لیگ کی سیاست؟
ان کے تو اپنے حلقے کھل جائیں تو میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. یہ تو کہانی ختم ہو چکی. شعیب انصاری ہیں جی لیا سے، وہ کہتے ہیں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا ہے. سائفر کیس کی سماعت بھی جاری. دلائل دیکھ کے لگتا ہے کہ سائفر کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے. اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو اپنے سیاسی طرز عمل میں کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی چاہیے. دیکھیں بات سنیں، میں یہ پہلی بار بات نہیں کر رہا آپ کے سوال کے جواب میں کئی بار مختلف حوالوں سے یہ بات کر چکا ہوں. سیاست میں لکڑ لوہے جیسا رویہ نہیں چلتا. سیاست پاکستان میں گھٹیا اور نیچ ہے. سیاست ہمارے آقا کی سنت ہے. کیا تھا جب واپس پلٹ گئے اور سبحان اللہ شرط لگائی کہ ہمارا کو بندہ آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کر دیں گے، آپ کا ہمارے کو پاس جائے گا تو نہیں کریں گے. مان لیا. پھر کیا ہوا؟ سیاست میں رویہ لکڑ لوہے پتھر جیسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں رویہ ہونا چاہیے پانی کا، پانی جیسا جو زندگی کی بنیاد ہے. اور وہ کیا ہے؟ پانی کبھی برف بن جاتا ہے، کبھی پانی بن جاتا ہے، کبھی بھاپ بن جاتا ہے، کبھی بادل بن جاتا ہے. فوارے کی شکل میں وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آبشار کی شکل میں وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. ندیوں نالوں دریاؤں کی وہ بہتا ہے، جم جائے رک جاتا ہے، کبھی وہ گلیشیئر بن جاتا ہے. پانی کے روپ دیکھیں، کبھی وہ بھاپ ہوتا ہے. سو سیاست دان جو ہوتا ہے، جو اسٹیٹسمن ہوتا ہے، یہ میں ان چنگڑوں کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں. یہ تو چھچورے ہیں، ہم ہی پوچھوں پہ کھڑے ہیں، چوہے ہیں جو مور بنے ہوئے ہیں. اور ان کا کیا؟ تو بنیادی طور پہ جو آپ نے کہا نا اپنی سیاست اس کے طرز عمل میں کون سی تبدیلیاں، تو تبدیلیاں میں نے عرض کر دی. یاد رکھیں، ہارڈ اینڈ فاسٹ اور فلانا، میں نے کہا نا کہ لکڑ کا، پتھر کا، لوہے کا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہیں جی محمد عمیر. وہ کہتے ہیں جی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، فوری طور پہ عوام کو ریلیف دینا ناممکن ہے. پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کے ایک اہم وزیر کا بیان ناکامی کا اعتراف ہے یا حقیقت پسندی کا؟ یہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار شکل چنگی ہوئے تو گل ہی چنگی کر لو، یہ شکل پیڑی ہے تو گل ہی چنگی کر لیں. پاکستان نہیں ابھی الحمدللہ دیوالیہ ہوا، پاکستانی دیوالیہ ہو چکے ہیں. ان کے پاس 2 وقت کی روٹی سکڑتی جا رہی ہے، 3 وقت کی نہیں، 2 وقت کی. اچھا تو باقی رہ گیا اہم وزیر. یہ تو حکومت ہی اہم نہیں ہے، جس طرح بنی ہے، جیسے اس کی تشکیل ہوئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، تو سارا کاروبار ہی مصنوعی ہے، ہائیبرڈ قسم کی گورنمنٹ ہے. چلنے دیں. نیکسٹ ہیں جی محمد طیب ہیں دبئی سے. وہ کہتے ہیں عرب اور دیگر اسلامی ممالک کے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے مسئلے پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کل ہی امریکہ کا بیان آیا ہے کہ جلد تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اس حوالے سے ضرور کچھ کہیں. میں نہیں کہتا، میں کہوں گا تو لوگوں کو بہت عجیب لگے گا. اقبال کا ایک مصرع ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، عالم اسلام ذوف کے عالم میں ہے. اور یاد رکھیں طاقتور کا مشورہ حکم ہوتا ہے. عالم اسلام کے پلے کیا ہے سوائے آبادی کے؟ آبادی کی آج کل اوقات کوئی نہیں رہ گئی. اب یہ پاکستان 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے. 25 کروڑ ٹیپو سلطان کھڑے ہوں، ایک اوپر سے ایک بم، کمزور سا ماڑو سا، بنے گا کیا؟ کیا کرے گا ٹیپو سلطان؟ یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ. انہوں نے سپر ارتھ ڈھونڈ لی ہے.
جو بالکل مماثلت رکھتی ہے اس ہمارے قرۂ ارض سے. اپنے ارد گرد کوئی ایک چیز بتائیں جو کسی مسلمان نے بنی نوع انسان کو گفٹ کی ہو. فلش سسٹم سے شروع ہو جائیں. یہ جو آپ گیزر میزر، یہ وہ سیل فون، یہ کیمرہ، یہ ٹی وی، یہ جو گند بلا، گاڑیاں، جہاز، ریلوے، ہاسپٹلز میں گھس جائیں، ایک چیز کسی مسلمان نے انہوں نے انجیکشن بھی ایجاد نہیں کیا. ایم آر آئی مشین یہ جانے بغیر کے کسی یہودی کی ہے ایجاد یا کس کی ہے، بیبے نو تون دینا ہے کہ بھی شاید اس سے ٹھیک ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ اس کا پرابلم کیا ہے. ہمارے پلے کیا ہے سوائے آبادی کی. آبادی بھی وہ جس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، یا وہ جاہل ہے. مجھے بتائیں، یہ جو عہد حاضر کا انسان ہے یہ پچھلے 500 سال کی پیداوار ہے. بس 100 سال بمشکل ہوئے ہیں ابھی جہاز کو ایجاد ہوئے. ٹرین کل کی بات ہے. کوئی ایک چیز یار انجیکشن تک نہیں بنایا آپ نے. اسرائیل تو فلانا تو کشمیر، یہ نہیں ہونا. اس لیے بس مٹھی رکھیں تو بہتر ہے. لاسٹ ہے جی، شان علی ہیں ملتان سے. وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز خط کا اسکوت نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی لاجو بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس وقت سب کی نظریں چیف جسٹس کی طرف ہیں. کیا چیف جسٹس عدلیہ کا وقار بچا پائیں گے؟ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں صرف ایسے دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ میرا وقار کون بچا سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. آپ بچائیں گے؟ میری اولاد بچائے گی؟ کردار کسی قوم کا یا فرد کا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشے لگتے رہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے یہی عدلیہ ماشاءاللہ کہہ کے ہٹی ہے نا کہ بھٹو کو ہم نے سزائے موت جو دی تھی وہ عدالتی قتل تھا، اور دنیا ڈے 1 سے کہہ رہی ہے عدالتی قتل. اس طرح نہیں ہوتا. اور جب ایک جسم، انسانی معاشرہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، پاکستانی معاشرہ یا یہ اسٹیٹ جو ہے یہ ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کی ہڈیاں فریکچرڈ ہیں، جس کے لمبز جواب دے چکے ہیں، جس کے آرگنز، گردے، پھیپھڑے، دل مریض ہیں. برین ہیمریج بھی ہو چکا ہے، وہ تو ڈے 1 سے ہی ہے. تو آپ اگر یہ اس طرح کے کام ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہیں کہ فلانا بندہ بے ہوش پڑا ہے، ہم نے اس کی شیو کر دی ہے، کر لو. فلانا بندہ بے ہوش پڑا ہے، ہم نے اس کے بڑے ہوئے ناخن کاٹ دیے. یہ اس طرح کے کاموں سے نہیں ہونا. یہ ملک ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے. جب تک بنیادی، کتنے سال ہو گئے مجھے یہ بات کرتے ہوئے، بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تھینک یو.